السلام علیکم، نمشکار، ست سری اکال اینڈ گڈ مارننگ دوستوں، کیسے ہیں اب؟ آئی ڈو ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے جی۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ ڈیورس کے حوالے سے ہے۔ دا ریزن فار چوزنگ دس ٹاپک کیونکہ بہت سے جو لوگ ہیں یہاں پہ یو کے میں ڈفرینٹ ویزاز پہ، فیملی ویزاز پہ جب یہاں پہ آتے ہیں، جیسے کوئی اسٹوڈنٹ کا جو ہے وہ ڈپینڈنٹ جو ہے وہ یہاں پہ آ جاتے ہیں، اسپاؤز ویزا میں جو ہے جب آپ یہاں پہ آتے ہیں، یا کسی بھی اور فیملی ویزا پہ جب آپ یو کے میں آتے ہیں، دا کویشچن از کہ کیا آپ اگر یو کے میں رہتے ہیں تو کیا آپ یہاں پہ جو ہے وہ اپنی ڈیورس جو ہے اس کو فائل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بٹن بند کر لیے ڈیورس کا نام لے کے نا تو ایویں اندر غصہ آ جاتا ہے۔ سو یہ ایک ایز اے مسلم جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کسی کو غلط یا ناپاک یا فضول چیز جس کو کہا گیا ہے وہ یہ ڈیورس کو کہا گیا ہے، اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جتنے بھی ریلیجنس ہیں، جتنے بھی انسانیت ہے، وہاں پہ بھی یہ ڈیورس جو ہے اس کو کسی نے بھی جو ہے کوئی اچھا ایکٹ نہیں کہا، لیکن انفارچونیٹلی دنیا ہے اور یہاں پہ بعض کا جو ہے حالات لوگوں کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کو اس ناپاک کام کی طرف جو ہے وہ جانا پڑتا ہے۔ سو انفارچونیٹلی یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے ساتھ ہی چلنا پڑتا ہے۔ سو اینی ویز، اب اس میں پہلا پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ پروسیجر فار آبٹیننگ اے ڈیورس ان دی یو کے جو ہے کیا وہ ایک کمپلیکیٹڈ ہے، یہ سمپل ہے، یا جو ہے اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کیس ہو، اس کو اگر آپ اچھے انداز میں کرتے ہیں تو وہ کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ نہیں ہوتا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی انوالو ہوتی ہیں جو سم ٹائم دیکھنے میں سمپل لگتی ہیں لیکن وہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے۔ سو لیگل کام جو ہوتے ہیں یہ کوئی سا بھی ہو، یہ آلویز کمپلیکیٹڈ ہی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھا کریں، چونکہ دکھنے میں یہ ایسا لگتا ہے کہ بعض کا جو ہے پریکٹیکل اسپیکنگ جس وقت بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی اسی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے نال ڈیورس دینا چاہتے ہیں، اسی دونوں بڑے خوش ہیں لیکن اب ہم جو ہے وہ ساتھ میں نہیں چل سکتے، تو ایک چائے کی پیالی کے اوپر جو ہے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اسی دونوں نے ایک دوجے دی آئی تو بعد ہم دوست بن کے رہیں گے۔ تو چلو دوست بن کے رہتے ہیں، چلو ہم دوست بن کے رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ اب ہم ڈیورس کر لیتے ہیں۔ سو کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک پاسے تسی ڈیورس کر رہے ہو تو دوجے پاسے تسی دوست بن کے بھی رہو۔ ہاں جو ہے اگر کوئی اور چیزیں ہیں، کوئی کانٹریکٹ والے کام ہیں تو پھر تو چلے مان لیتے ہیں، لیکن بہرحال جو جینون ریلیشن شپ جب بریک ہوتا ہے وہ اتنے تو اگلے کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اگلے کا میں جڑا ہے منہ کہ وہاں پہ جو ہے میں آپ کو بددعائیں دوں جہاں پہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سو کبھی بھی ریلیشن شپ جو ہے یہ ہیپیلی اینڈ نہیں ہوتے۔ سو یہ کہنا کہ جی کہ رشتہ دار انوالو ہو گئے، بہن بھائی انوالو ہو گئے، ماما چاچا تایا جو ہے وہ آ گئی، بھوا نے کیا ہے کہ ہوں تو اینوں چھڈ دے تے تیری میں جڑی نا فلاں دوجی بھوا ال بیاہ کرا دیں۔ سو جہاں پہ جس طرح کی بھی جو سچویشن ہوتی ہے، سو یہ جو ڈیورس ہے یہ کبھی بھی جو ہے وہ سمپل نہیں ہوا۔ یہ بہت سے ایپلیکیشنوں میں سٹارٹنگ بہت اچھی چل رہی ہوتی ہیں، لیکن بیچ میں کر کے نال ہی جڑا ہے وہ تائے نے کوئی نہ کوئی کان 'چ گل واڑتی، پچھوں اتوں انڈیا تو بیٹھے فون کرتا وہ لے بھی تو طلاق تے دیتی نا، تو اس تو بعد انہوں نے جڑا نا جو گھر ساڈے نال آ کے کرنی ہے نا تو تیری بھوا نوں بھی بھاویں طلاق ہو جاوے۔ سو بعض کا پھر وہ سڈنلی جو ہے وہ ایک نیا ٹوسٹ آ جاتا ہے ڈیورس کیسز میں۔ سو یہ میں جو دائیں بائیں کی بعض کا آپ لوگوں کو فضول ایگزامپلیں دے رہا ہوتا ہوں، ان ایگزامپلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پریکٹیکل یہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہوں، پریکٹیکلی ایسے ہو رہا ہوتا ہے۔ ہسبینڈ اینڈ وائف بعض کا تو آفس میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم میوچلی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ڈیورس دے رہے ہیں، وہ ڈیورس کیس فائل ہو جاتا ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، وہ بعد میں جو ہے کچھ دنوں کے بعد آ جاتا ہے، وہ عورت آ کے دس دی ہے کہندی جی وہ تو بڑا ہی خبیث نکلیا جی، انہیں تو مینوں انج کرتا، انہیں تو فلاں نوں اے کرتا، انہیں تو میری فیملی نوں اے کہتا، انہیں تو میں تو نہیں انہوں چھڈ دی، ہوں تو میں نال اے کراں گی، میں ساتھ میں فائنانشل آرڈر بھی لاواں گی، میں کو بچیاں دا خرچہ بھی لاں گی، تو میں جڑا نا انہوں وہ ذلیل کراں گی جڑا ساری زندگی یاد رکھے۔ سو بعض کا جو ہے وہ کہانی میں یوں ٹوسٹ آ جاتا ہے، سیم میل کی طرف سے بھی آ جاتا ہے کہ جی کہ یہ اس طریقے سے سچویشن جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اب میاں بیوی جو ہے دونوں بعض کا اکٹھے رہتے ہیں تو 5 بچے 6 ہو جاتے ہیں، وہ ایک دوجے کے نال خوش ہی نہیں رہتے، وہ کہتے جی اسی سانوں تو ایک دوجے کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں تو دونوں کو ایک دوسرے سے کبھی سچا پیار ملا ہی نہیں۔ اور میں کہ 5-6 بچے تواڈے ہو گئے نے، ہو تسی سچے پیار دی حد کتنے تک لبنی ہے؟ کیڑا ایسا سچا پیار ہے جڑا 6 بچیاں تو بعد نہیں لبھیا، تمہوں تو ہوں اگوں جا کے کتوں لبنا ہے؟ سو
یہ اس لیے جو ڈیورس میٹر ہوتا ہے اس کو آلویز ٹیک اے سیریس. جب ایسی سچویشن آئے ٹیک اے پراپر لیگل ایڈوائس, اپنی سچویشن کو ڈسکس کیا کریں, پھر جو ہے وہ سچویشن کو آپ آگے لے کے چلیں. اس میں فائنانشیل ایشوز جب آ جاتے ہیں, جہاں پہ بچوں کے کیسز آ جاتے ہیں, وہ جو ہے میٹر جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے. اچھا, پھر مین آ جاتا ہے ایک پوائنٹ کے گراؤنڈس فار اے ڈیورس جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے, کس پوائنٹ کے اوپر جو ہے ہم ڈیورس لے سکتے ہیں, یا کن پوائنٹس کے اوپر جو ہے ہم ڈیورس کو دے سکتے ہیں. سو 6 اپریل 2022 کی اگر ہم بات کریں, 6 اپریل 2022 کے بعد جو ہے یو کے نے جو تھا اپنی ڈیورس لاء میں بہت سی امینڈمنٹس کی. اس میں جو میجر امینڈمنٹ جو آئی تھی اس میں یہی تھا کہ جو گراؤنڈس فار اے ڈیورس میں یہ آ گیا تھا کہ اگر کسی کی سچویشن میں کسی کو کچھ نہیں کہنا, چونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ایک بلیم جو ہے سچا ہے جھوٹا ہے جو بھی ہے وہ آپ کو کہنا پڑتا تھا کہ میں فلاں بیس کے اوپر جو ہے ہم ساتھ میں نہیں چل رہے ہیں. سو جس طرح چلیے وہ اس کی ایگزامپل میں نیکسٹ کسی ڈیورس کی ویڈیو میں ڈالوں گا کہ بہت سے لوگ جو ہیں ڈیورس کی ایک کنڈیشن جو ہوتی تھی اس میں بعض کا ساری کنڈیشن لا دیں سن کہ جی کہ کسی بیس پہ تو ڈیورس ہو جائے گی, لیکن بعد 6 اپریل 2022 کے بعد جو ہے یہ رولس میں یہ آیا کہ آپ کو کسی بھی طرح کا جو ہے کوئی اسپیشل کوئی اسپیسیفک جو ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اف یو آر لانگر نو لیونگ ٹوگیدر, یا اس میں جو ہے آپ کنٹینیو نہیں کر پا رہے, تو آپ جو ہے وہ ڈیورس لے سکتے ہیں, اور اس میں آپ کو کوئی ایگزیکٹ جو ہے وہ وجہ دینے کی ضرورت نہیں آ جاتی. اچھا, پھر یہ آ جاتا ہے جی کہ یہ جو کرنٹ پروسیجر فار ڈیورس ہے, اس میں اگر ہم بہت سے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ایوریج ٹائم جو ہے وہ کتنا لگ جاتا ہے. بہت سے کیسز میں جو ہے ان کو جو ایڈریس ہوتا ہے اس کو ٹریس کرنے میں, رپلائی دینے میں, دوسری پارٹی کی طرف سے ای میل کے تھرو رپلائی آنے میں, یا بہت سی اور ٹیکنیکل ریزنس آ جاتی ہیں. بعض کا جو دکھنے میں لگتا ہے وہ پریکٹیکل ہو نہیں رہا ہوتا ہے, لیکن ایوریج اگر ہم ٹائم کی بات کرتے ہیں تو اس میں 28 ویکس تک کا جو ہے وہ ٹائم فریم دیا جاتا ہے کورٹ کی جانب سے کہ جی کہ اس طریقے سے یہ ڈیورس ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو کنڈیشنل آرڈر یا جو فائنل آرڈر کی طرف سے جب بات جاتی ہے, لیکن اس سے پہلے کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ کافی ڈیفیکلٹ آ جاتی ہیں سم ٹائم. اور یہ اگین ڈیورس از اے ون آف دی سمپل ایک فارمولہ ہے. بہت سے لوگوں کے مائنڈ میں کچھ نہیں ہے جی, سیدھے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آ جانا ہے, وہ بڑے آرام سے ہو جائے گی. اس میں نو ڈاؤٹ ڈیورس از اے ویری سمپل, لیکن جتنی یہ سمپل دکھائی دیتی ہے اتنی ہی یہ مشکل ہو جاتی ہے بیچ میں, جہاں پہ بھی جب گڑبڑ کی سچویشن جو ہے وہ آ جاتی ہے. اچھا, پھر اس میں جو ہے دیز آر دی ریزنس فار اے ڈیورس ان دی یو کے دیٹ واز کنسیڈر جو ہے سفیشینٹ ایک ریزنز آ جاتی ہیں. سو اوبیسلی آپ کو پریکٹیکلی تو کوئی ریزن نہیں دینی پڑتی, لیکن نارملی طور پہ جو اکثر لوگ جو کنسیڈر جس کو کرتے ہیں اس میں یہ آ جاتی ہے ان ریزنیبل بیہیویئر جو ہے آپ اسپاؤز ویزا میں جو ہے یہ ایک بڑا موسٹ کامن سا ایک ایلیمنٹ ہے کہ ان ریزنیبل بیہیویئر جو ہے. اب یہ ان ریزنیبل بیہیویئر کیا ہے اس کے اوپر میں پھر کسی دن بات کروں گا, صرف اسی ایک لائن کے اوپر کہ بہت سے لوگ جو اسپاؤز ویزا پہ یو کے میں آئے ہوتے ہیں یا ڈپینڈنٹ ویزا پہ یو کے میں آئے ہیں, کسی اور کنٹری سے یو کے میں آتے ہیں, سو ان کے لیے بہت سے لوگوں کو ابھی تک جو ہے ان ریزنیبل بیہیویئر کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان ریزنیبل بیہیویئر ہوتا کیا ہے. اور وہ یہی ریزن ایک ہوتی ہے جو بعض اوقات جو ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کی طرف بات جاتی ہے, ڈومیسٹک ابیوز کے کیسز کی طرف بات جاتی ہے. اور وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ایک عورت کا جو ہے حق ہے کہ جی خاوند نے جو ہے چپیٹ کٹ ماری ہے تو وہ سہ لے گی, چونکہ ہمارا کلچر ہے ہم چپیڑیں کھا لیتی ہیں عورتیں. اچھا, پھر یہاں ہمارا یہ کلچر ہے کہ خاوند جو ہے باہر سے گھر آیا ہے اور اس نے آ کے کہا جی میری جتی اتنے رکھ دے, میں نے پانی پلا, میرے لیے ہانڈی لایا, میرے لیے سالن پکا لایا, میں پیسے فلاں کر, میں باہر چلا ہوا, میں آ جاؤں گا, میرے دوست آ گئے نے, 8 بندے آ گئے نے کھانا. یہ ہمارا کلچر کا ایک حصہ ہے, لیکن ہم اس کلچر کو وہاں چھوڑ کے اب آئے ہیں بیک ہوم میں, یہاں پہ یو کے میں یہ چیزیں نہیں چلتی. یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ساری کی ساری ان ریزنیبل بیہیویئر میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں, لیکن اس پہ اگین بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں, اس پہ جو ہے وہ ہم بات پھر کریں گے. اچھا, ان سمپل ورڈ یہ ہے کہ آن لائن ڈیورس بھی ہوتی ہے, بائی ڈاکومنٹس جو ہیں پوسٹ کے ذریعے بھی جو ہے وہ ڈیورس ہوتی ہے. سو اس آل ڈپینڈس کہ جی ہم ڈیورس کو جو ہے کون سے ایلیمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. اس میں موسٹ لوگوں کا کنسرن یہ ہوتی ہے کیا میں یو کے میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں, کیا میں ڈیورس لے سکتی ہوں؟ یس, آپ بالکل لے سکتے ہیں. نمبر 2, کیا مجھے ڈیورس کے لیے جو ہے جب اگر آپ نے کسی وکیل کو انگیج کر لیا تو کیا آپ کو بھی کورٹ میں جانا پڑے گا؟ نہیں, آپ کو نہیں جانا پڑے گا. سمپل یہ آ گیا. کیا آپ کو جو ہے آپ جو ہے رہتے
کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں جی میں لنڈن میں رہتی ہوں یا رہتا ہوں, آپ ہیں جی آپ برمنگھم میں ہیں یا آپ اسکاٹ لینڈ میں ہیں یا اس میں چلیے ہاں اسکاٹ لینڈ سے مجھے یاد ہے جو اسکاٹ لینڈ کی یا آئرلینڈ کی جو آئے گی وہ ڈیورس سسٹم جو ہے وہ سیپریٹ آ جاتا ہے. یہ جو انگلینڈ سائڈ کا آ جاتا ہے جو یو کے کا آ جاتا ہے جس میں آپ کا انگلینڈ آ گیا ویلز آ گیا جو ہے یہ دو جو ہیں اسٹیٹس جو ہیں ان کا ڈیورس سسٹم جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے. اور یہ سارے کا سارا آن لائن سسٹم ہوتا ہے, آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہوں یہ سارا. میں اس وقت قطر میں بیٹھا ہوں, میں دوحہ میں, تو آپ نے اگر مجھے لنڈن سے بھی انگیج کیا ہے, میں تو ویسے ہالیڈے پہ ہوں لیکن میں ایک جنرل ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر کسی کی ایمرجنسی ڈیورس آ جاتی ہے یا کسی کی کوئی ایمرجنسی ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آن لائن سسٹم ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ کو کسی کے آفس میں جا کے ہی کچھ کام جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے یہ وہ آن لائن ہے. اور جس وقت آپ ڈیورس فائل کرتے ہیں آپ کو اکنالجمنٹ جو ہوتی ہے سروس جو ہے وہ بالکل وہ آ جاتی ہے, اور وہ جب آپ کو کنڈیشنل آرڈر مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو اگر چیزیں ساری سموتھ رہتی ہیں, پھڈا ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ بن سکتا ہے. اگر نہیں بنتا کنڈیشنل آرڈر آ گیا اس کے بعد جو ہے پھر آپ فائنل سٹیج کی طرف جاتے ہیں اور وہ فائنل ڈگری جو ہے وہ آپ کی وہ جب آ جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے پھر تسی آزاد ہو, پھر تسی لڈی پا سکتے ہو, تسی پھر نواں بیاہ کر سکتے ہو. اور کئی لوگ جو ہیں فائنل ڈگری کا اس لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی اس تو بعد جو ہے وہ ہم نیا سیرا سجائیں گے اور نواں بیاہ کریں گے. اور کئی لوگ جو ہیں وہ فائنل ڈگری ہاتھ میں لینے کے بعد کناں نو ہاتھ لانے کہنے ساڈے ہن پیو دی توبہ اے کام ہی کتا ہے اس کام چ نہیں اسی پینا. سو اب کیا یہ نئی شادی کی طرف جانا ہے یا کام ہی کتا ہے, اس کے اوپر کامنٹس جو ہے وہ آپ ہی کر سکتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, بائے فار ناؤ.